السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب عالم سوری۔ دوستوں، میں نے اپنے چینل کے ذریعے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک انالیسس میں نے پیش کیا ہے، اور ہر جماعت کا الگ الگ انالیسس پیش کیا ہے تاکہ عوام کے لیے، لوگوں کو لیے، اور خود جو جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کو سمجھنے اس کے لیے آسان ہو۔ ذاتی طور پہ میں اس بارے میں کس کو پسند کرتا ہوں، کس کو نہیں پسند کرتا، یہاں وہ بات نہیں آئے گی یا وہاں یہ بات شامل نہیں ہے اس میں، لیکن میرا اپنا ایک تجزیہ ہے جو کہ ایک مینجمنٹ سائیڈ میں جسے کہتے ہیں سویٹ، ایس فار اسٹرینتھ طاقت، اور ڈبلیو فار ویکنیسز، اور او فار اپورچونیٹیز مستقبل کی اپورچونیٹیز، موجودہ اپورچونیٹیز، اور اسی طرح ٹی فار تھریٹ کہ آگے ہم آنے والی خطرات اور دھمکیاں اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ انالیسز میں نے شروع کیا ہے مختلف جماعتوں کا، اور آج میں جس جماعت کا انالیسز پیش کروں گا اس حوالے سے وہ ہے جماعت اسلامی۔ اس سے پہلے مختلف جماعتوں کے اور بھی انالیسز میرے چینل پہ ملے گا، تو آج جماعت اسلامی کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی ویکنیسز کیا ہے، اپورچونیٹیز کیا ہیں، اور تھریٹس کیا ہیں۔ تو دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور مختلف تجزیات میں کوشش کروں گا اپنے چینل کے ذریعے پیش کرتا رہوں۔ تو جناب، جب ہم جماعت اسلامی کی بات کریں گے اور اس کی اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپورچونیٹیز اور تھریٹس کے بارے میں بات کروں گا، تو سب سے پہلے ہم اگر اسٹرینتھ کی بات کریں تو جماعت اسلامی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ علمی بنیاد پر ہے۔ وہ ایک علم کی بنیاد پر بنی ہے، پنپی ہے، اور کوئی میرے خیال میں جماعت ایسی نہیں ہے جو کہ باقاعدہ نظریے کو لے کر، کسی ٹھوس علم کو لے کر وہ بنی ہے۔ اور جماعت اسلامی کی علمی بنیاد پر اگر آپ دیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو وہ دراصل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے یہ جماعت بنائی، اور وہ ایک علمی شخصیت تھے۔ ان کا مطالعہ، ان کی معلومات، ان کی سوچ، ان کی زیرک ذہن ان کا، اور جو ان کے ایک تجربہ تھا، انہوں نے نہ صرف ایک جماعت کو ایک انتھک محنت کے ساتھ کھڑا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے گھر پر، جیل میں، جہاں جہاں ان کو موقع ملا وہ لکھتے چلے گئے۔ قرآن کے اوپر انہوں نے بہت ہی اچھی تفہیم القرآن ایک لکھی جو کہ ایک یعنی مثال ہے بہت بڑی، دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو مولانا مودودی کا لٹریچر خود ایک اسٹرینتھ ہے جماعت اسلامی کی۔ جماعت اسلامی کے جو ہے نا علمی بنیاد پر ہے، تو علمی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے جس کے اندر علم ہو، جس کے اندر علم کی سوچ ہو، علم کا ذخیرہ ہو سینے میں، اس کو ہلانا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ مستقل اپنی جماعت ہی میں رہتے ہیں، ان کو ہلانا، ان کو ادھر ادھر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بکتے نہیں ہیں، وہ آرام سے جو ہے خرید و فروخت میں نہ صرف خود بچتے ہیں، بلکہ ان کو خرید و فروخت میں کوئی لینا بھی آسان نہیں ہوتا۔ نکلے ہیں جماعت سے بعض لوگ، لیکن بہت ہی کم تعداد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت کے لوگ جو ہے ایک نظریے سے چپکے ہوئے ہیں، ایک نظریے سے جڑے ہوئے ہیں، اور علمی بنیادوں پہ انہوں نے اپنی تنظیم کو قائم کیا ہے، اور یہی ان کی اسٹرینتھ ہے بہت بڑی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا لٹریچر آج بھی موجود ہے۔ مولانا مودودی کی کتابیں، ان کی تفہیم، ان کی تفاسیر، ان کی دیگر جو تحریریں ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی اس موجود رہنے کی وجہ سے وہ وہاں پہ کام کرنے والوں کے سوچ، ان کا ایمان، ان کا عمل، ہر چیز جو ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ان کی اسٹرینتھ ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی تنظیم، اور اس کی مضبوط تنظیم، بلکہ میں ہوں گا مضبوط تنظیم، نظم کا ایک نظام نظم کا قیام، اور اس تنظیم سازی جس طرح وہ کی ہوئی ہے جماعت اسلامی نے، اور جس کو خود اس کے مخالفین بھی مانتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا خاصہ ہے جماعت اسلامی کا، مضبوط تنظیم ہونا۔ تنظیم، نظم و ضبط بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے جماعت اسلامی میں، یہ اس کی اسٹرینتھ ہے، اور اس نظم و ضبط کی مثال بھی دوسرے دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک عرصے سے جب سے بنی ہے آج تک ٹوٹی نہیں ہے۔
کچھ لوگ الگ ہوئے ہیں، کچھ لوگ الگ ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک جماعت اسلامی کا ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئی دھڑا نہیں بنا، جماعت اسلامی کوئی بڑی تعداد میں اس کو شگاف نہیں پڑا۔ تو یہ جماعت اسلامی کی تنظیم، اس کے نظم و ضبط اور نظم و اطاعت کا پورا نظام، امیر کی اطاعت، یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ جماعت اسلامی کی ایک اسٹرینتھ یہ بھی ہے کہ لوگ خود اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھتے ذمہ داریوں کے لیے، انتظامات کے لیے، امارت کے لیے، اور اسی طرح جنرل الیکشنز میں بھی کسی بھی طرح کے الیکشن میں خود آگے نہیں بڑھتے، جبکہ دوسری جماعتوں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ وہ لوگ خود آگے بڑھتے ہیں اور خود ہی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، جس کی وجہ سے وہ مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، شگاف پڑتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لوگوں خود آگے نہیں بڑھتے اور نہ ان کو شوق ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ جو ہے اس کو یہ خاصہ حاصل ہے اور اس کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ لیکن اسی میں اگر دیکھا جائے کہ ان کی ڈس ایڈوانٹیج یا ویکنس اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ان کو کینڈیڈیٹس بعض دفعہ نہیں مل پاتے مختلف پورے پاکستان کے لحاظ سے، جبکہ دوسری جماعتوں کو ہر طرح کھلی آفر ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کا یہ خاصہ ہے کہ ہر طرح کے آدمی کو وہ ووٹ اپنا وہ نہیں دیتی، جو ہے ٹکٹ نہیں دیتی، لیکن گاؤں دیہاتوں میں بہت سی جگہوں پہ اسی طرح وڈیروں کو اور جاگیرداروں کو، ہر برے آدمی کو، اچھے آدمی کو وہ ٹکٹ نہیں دیتی، یعنی وہ اچھے لوگوں کو دے سکتی ہے لیکن اس میں بھی مسائل رہتے ہیں، لہٰذا یہ اس کی اسٹرینتھ بھی ہے لیکن اس کی ویکنس بھی ہے۔ ویکنس کے اگر زمرے میں ڈالوں تو ویکنس کے زمرے میں یہی ہے کہ اس کو پھر پورے ملک کے بنیاد پر ایک بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹس نہیں ملتے، جبکہ دوسری جماعتوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اس کو کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے جاگیردار وڈیرے، اب وہ ظاہر ہے کہ اسی طرح وہ اپنے مفادات کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں، مفادات بھی آنے کے بعد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جماعت اسلامی کی ایک طرف اپورچونٹی ہے تو دوسری طرف اس کی ویکنس بھی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی ایک اور جو اس کی تنظیم کھڑی ہے جس چیز پر، وہ دوسری تنظیموں میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کو محبت ان کے اندر موجود ہے، ان کے ورکرز میں، ان کے ذمہ داران کے درمیان، ان کی چیزوں میں درمیان ہوں گے اختلافات، چھوٹے موٹے تو سب جگہ ہوتے ہی ہیں، گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جماعت اسلامی کے لوگوں کے آپس میں محبت، جس چیز کو مولانا مودودی نے پیدا کیا اور اسلام بھی چاہتا ہے، وہ ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تنظیم جڑی ہوئی ہے اور وہ قربانیاں ایک دوسرے کے لیے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ایک توانائی آپس میں ملتی ہے۔ جماعت اسلامی کو ایک اور جو اسٹرینتھ اس کی ہے، اس کی خواتین ہے، خواتین کی بہت بڑی تعداد منظم ہے اور الیکشنز میں بھی وہ کام کرتی ہے۔ تربیت جو جس مد نظر کو لانا چاہتے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی سیاسی جماعت نہیں ہے صرف، وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دراصل وہ دین کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہے، ان کو یہاں رزلٹ نہیں چاہیے دنیا میں، صرف ان کو رزلٹ اصل میں آخرت میں چاہیے، ان کی سوچ ذرا ڈیفرنٹ ہے، تو لہٰذا وہ خواتین جو ہے وہ ان کا ایک اچھا اثاثہ ہے، خواتین ان کے لیے ایک بہت ہی یعنی ملک میں بڑی تعداد میں ان کی خواتین پائی جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی کی ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ پاک دامن اور ایک اچھا نام رکھتے ہیں، پاک جماعت اسلامی کے لوگ بکتے نہیں، اور یہ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ایمانداری لوگ پیدا کیے ہیں اور ایماندار لوگوں کی بڑی تعداد ہے، سب فرشتے تو نہیں ہوتے، کچھ ایسے آ سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ایک اچھا تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ ایماندار اور پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ ہیں، بالانصار ہیں، اچھے اخلاق رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کی اسٹرینتھ کہلائیں گی اور یہ اس کی اسٹرینتھ ہے۔ جبکہ اس کو ایک ویکنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویکنس یہ ہے کہ پھر جماعت اسلامی جب کسی کام کو کروانے جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ایمانداری کے پہلو کی وجہ سے بعض کام نہیں کرا پاتی، یہاں کے معاشرہ آپ جانتے ہیں کس طرح کا معاشرہ ہے، لہٰذا یہ اس کی ویکنس بھی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اسی اس پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ان کا وعدہ ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک اسٹرینتھ یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی کے جب کراچی میں جب اقتدار میں میاں افغانی صاحب تھے، جب مطلع خان ایڈوکیٹ تھے، جب سٹی گورنمنٹ تھی اور بڑی بڑی تعداد میں کونسلرز اور ناظمین تھے، تو انہوں نے ایک اچھا ایک ماحول کریٹ کیا، ان کے کاوشیں جو موجود ہے شہر کو چند سالوں میں بدل دیا، یہ بہت بڑی ان کی اسٹرینتھ ہے۔ جماعت اسلامی کے جو ہے کراچی کو بنا کے دکھا دیا بہت ہی کم عرصے میں، 3-4 سالوں میں، اور
وہ ایک اس کی اسٹرینتھ ہے، اس کو وہ جو ہے اپنے جو ہے کیش بھی کراتی ہے، کیش بھی کرا سکتی ہے۔ ویکنیسز کی اگر میں بات کروں تو جماعت اسلامی کی ویکنیسز میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عوامی پذیرائی نہیں مل سکی جماعت اسلامی کو۔